ایک اور صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ حضرات، مدح امام حسن علیہ السلام ہو رہی ہے۔ بس تھوڑی دیر، چند منٹ، ایک قصیدے کے برابر میں بھی تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں امام کے تعلق سے کچھ عرض کر کے بات کو اپنی مختصر کروں۔ دیکھیے، ابھی بہترین اشعار، یوں تو ماشاءاللہ ہر شاعر نے بہترین شعر سنائے، مگر جو ماموں نے آخری شعر سنا دیا، بہترین شعر، لیکن جو کلام موزوں کی دشواری اور مجبوری ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جا سکتا ہے کہ مدح و ثنا حسن کی عبادت سے کم نہیں۔ ماموں نے اس مصرع لگا کر کے اس کو مکمل کر دیا کہ بے شک کلام موزوں کی مجبوری ہے جو یہ مصرع کہا گیا، ورنہ حسن کی مدح ہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں کلنا محمد سب محمد ہیں اور کلنا علی سب علی ہیں۔ تو اگر پہلے علی کا ذکر عبادت ہے تو نسل علی میں جتنے بھی علی آئیں گے سب کا ذکر عبادت ہوگا۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کے مہینے کی یہ آخری راتیں ہیں جس میں ہم ایک اور عبادت کر رہے ہیں، اور وہ عبادت ذکر اہل بیت کی عبادت ہے، ذکر امام حسن علیہ السلام کی عبادت ہے۔ اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں علی اور فاطمہ کے گھر میں ایک آفتاب چمکا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں وہ تاریخ عالم و آدم کا پہلا معصوم دنیا میں آیا۔ دیکھیے، معصوم تو بہت ہیں، 1,24,000 حسن سے پہلے، امام حسن علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 ایک تو مرد معصوم اور 2 بیویاں معصومہ، 1,24,000 نبی اور مولا علی، تو 1,24,000 ایک 2 معصومہ بیویاں، جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا۔ مگر اتنی طویل معصومین کی فہرست میں امام حسن علیہ السلام وہ پہلے معصوم ہیں جن کے والد بزرگوار بھی معصوم ہیں، جن کی مادر گرامی بھی معصومہ ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ بڑی شان ہے، بڑی جلالت ہے، بڑا مرتبہ ہے امام حسن علیہ السلام کا، سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام، اس لیے کہ وہ گھر اور وہ شادی جو کائنات عالم و آدم کی پہلی اور آخری شادی، جس کا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھا، جس کا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھا، جہاں دولہا بھی معصوم ہے، دلہن بھی معصومہ ہے، وہ پہلی شادی، اور جو بیٹا پیدا ہوا تو وہ معصوم ہے، بیٹا معصوم۔ اور امام حسن علیہ السلام کے شان، جلالت اور مرتبہ یہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، باہر سے آیا تھا، پردیسی تھا، مسافر تھا، اس نے آگے کہا کہ ہمیں 2 لوگوں سے ملنا ہے،
جو ایک تو سب سے خوبصورت ہو، سب سے حسین ہو، اور دوسرے سب سے فصیح ہو۔ ہمیں ایسے دو لوگوں سے ملا دو جو عرب میں سب سے خوبصورت بھی ہو اور دوسرا سب سے فصیح بھی ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم دو سے مل کے کیا کرو گے؟ ہم ایک ہی سے ملاتے ہیں، وہی سب سے خوبصورت بھی ہے، وہی سب سے فصیح بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ امام حسن علیہ السلام جو صورت میں اور شکل میں بھی حضور سرور کائنات سے بھی مشابہت رکھتے تھے، فصیح ہیں، خوبصورت ہیں، اور شان اور جلالت کا عالم یہ ہے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حضور سرور کائنات تشریف فرما ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے تو رسول کی جلالت اور احترام میں مولا علی خاموش تشریف فرما رہتے تھے، رسول کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ مولا علی کے سامنے امام حسن علیہ السلام خاموش بیٹھتے تھے۔ مولا علی کے سامنے امام حسن علیہ السلام، یہ بھی معصوم ہیں وہ بھی معصوم ہیں، یہ بھی منتخب کردہ پروردگار ہیں وہ بھی منتخب کردہ پروردگار ہیں، پدر ہیں، بزرگوار ہیں، باپ ہیں، خاموش بیٹھے بھی ہیں۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جس طریقے سے رسول کے سامنے علی خاموش بیٹھتے تھے، علی کے سامنے حسن خاموش بیٹھتے تھے، ویسے ہی حسن کے سامنے حسین خاموش بیٹھتے تھے۔ حسین، حسن بھی امام، حسین بھی امام، دونوں بھائی، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار، دونوں کے لیے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ تو امام حسن علیہ السلام جن کے فضائل دشمنوں نے چھپانے کی کوشش کی اور ان کے لیے غلط پروپیگنڈے، جس طریقے سے رسول اللہ کے لیے غلط پروپیگنڈا کیا، ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کے لیے غلط پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مگر تاریخ گواہ ہے اگر کوئی چاند پر خاک ڈالنے کی کوشش کرے تو چاند پر خاک نہیں ڈالتی پڑتی ہے، اسی کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور چاند پر خاک ڈالنے والا ہی تو روسیا ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ کہ ان کے بازو میں طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، انہوں نے صلح کی۔ تو اگر یہی معیار ہے تو رسول نے بھی تو صلح فرمائی تھی۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس بھی طاقت و قوت نہیں تھی، اس لیے رسول صلح کر رہے ہیں۔ علی بعد رسول خاموش بیٹھے ہیں، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ علی جیسا شجاع و بہادر؟ لیکن خدا کی قسم یہ تو مصلحت دیکھتے ہیں دین کے باقی رہنے کی، یہ دیکھتے ہیں کس عمل سے دین کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور صلح کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ بس عزیزان گرامی مختصر کر رہا ہوں، بس صلح نامہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اور جو صلح نامے کی شرطیں ہیں، مجھے صلح نامہ نہیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں، وقت نہیں ہے، آپ اٹھا کے تاریخ میں دیکھیں تفصیل سے مل جائے گا۔ لیکن جو صلح نامے کی شرطیں ہیں، معاملہ یہ ہے کہ صلح نامے کی شرطیں مرتب کون کر رہا ہے؟ امام حسن مرتب کر رہے ہیں یا امیر شام مرتب کر رہا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ کون مرتب کر رہا ہے، کون مرتب کر رہا ہے؟ امیر شام مرتب کر رہا ہے کہ امام حسن مرتب کر رہے ہیں؟ امام حسن کا مرتب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو حسن چاہیں گے امیر شام کو ماننا پڑے گا، وہ اس کو منظور کرنا پڑے گا، وہ اس کو ماننا پڑے گا۔ مرتب کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام، لکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام، منظور اس کو کرنا ہے، منظور اس کو کرنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس میں شرطیں مل جائیں گی، مجھے سب شرطیں نہیں عرض کرنا ہے، لیکن ایک آدھ دیکھیے۔ امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے صلح نامے میں امیر شام کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔
آپ ایسا غور فرمائیے گا، امیر شام کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، اس کے لیے راہ فرار ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ صلح نامے کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ اپنے لیے تو لکھا کہ ٹھیک ہے حکومت کے معاملات میں نہیں بولیں گے، لیکن دین اور مذہب کے معاملے میں امیر شام کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ غور فرمائیے گا، امیر شام دین اور مذہب کے بارے میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور نہیں کیا امام حسن نے کیا لکھا کہ امیر شام دین اور مذہب کے معاملے میں نہیں بولے گا، دخل اندازی نہیں کرے گا۔ یہ شرط لکھ کر کے امام حسن علیہ السلام نے بتا دیا کہ امیر شام وہ ہے جو خلافت کا حقدار نہیں ہے، اس کا مذہب سے لینا دینا ہی کیا۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ بالکل الگ کر دیا، دین سے الگ کر دیا، مذہب سے الگ کر دیا۔ جس طریقے سے مسجد کے دروازے پر لکھا رہتا ہے نا کہ غیر مسلم کا آنا ممنوع ہے، مسلمان ہی مسجد میں آئے گا، غیر مسلم باہر رہے گا، امام حسن نے اس کو غیر مسلم بنا دیا کہ مذہب سے دینا واسطہ ہی کیا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ اب یہ نہ کہنا کہ اس کی حکومت اسلامی حکومت تھی، اس کا مذہب سے واسطہ ہی کیا۔ جب اس کا مذہب سے واسطہ نہیں ہے تو اس کی حکومت کوئی مذہبی حکومت نہیں ہے، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ رسول ہے، اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے، ہمارا دشمن کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اقلیت میں ہمیشہ سے رہے، ہماری تعداد کم رہی، نہ ہمارے پاس طاقت رہی، نہ ہمارے پاس حکومت رہی، نہ ہمارے پاس اقتدار رہا، نہ ہمارے پاس سلطنت رہی، نہ ہمارے پاس دولت رہی، نہ ہمارے پاس لشکر رہا، نہ ہمارے پاس تعداد رہی، تاکہ کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر تو ہم کسی کو دبا سکتے، ہمارے پاس کچھ رہا نہیں۔ لیکن وہ الحمدللہ الگ بات ہے کہ ہمارے ساتھ اہل بیت کی طاقت و نصرت رہی ہے، جس نے ہم کو زندہ رکھا اور جو آج تک ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس میں اکثر ہمارے دشمن یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو شیعہ بہت بات کی پیداوار ہیں، یہ رسول کے زمانے میں کہاں تھے، یہ رسول کے زمانے میں کہاں تھے، یہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں، بہت بات کے ہیں، ابھی 600-700 سال پہلے کے ہیں، وہ ابن سبا کے پیداوار ہیں، اور کب کی الگ الگ روایتیں اور الگ الگ باتیں ہیں۔ لیکن خدا کی قسم صلح نامہ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ کب سے ہیں۔ اس لیے کہ صلح نامے کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شیعہ علی جہاں جہاں رہیں گے ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ جان مال عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ اگر شیعہ بہت بعد کی پیداوار ہیں، رسول اللہ کے کئی سو برس بعد کی پیداوار ہیں، تو امام حسن صلح نامے میں کیوں لکھ رہے ہیں اور معاویہ اس صلح نامے پر دستخط بھی کیوں کر رہا ہے؟ صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد۔ خدا کی قسم صلح نامہ نہیں ہے، بلکہ پورا یہاں سے وہاں تک امام حسن علیہ السلام نے باطل کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا، الٹ کے اصلی چہرہ دکھا دیا ہے کہ یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آزاد کردہ رسول کے بیٹے ہیں، جن کو رسول نے آزاد کیا تھا، ان کا سلسلہ تو انہی سے ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ سبت اکبر امام حسن علیہ السلام
امام حسن علیہ السلام جن کا دسترخوان بھی بہت مشہور ہے، اور دیکھیے یہ ادارہ بھی انہی کی اسی سیرت کے اوپر عمل کرنے جا رہا ہے، لہذا ہم بہت دیر اب آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہیں گے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور ہے، بڑا مشہور دسترخوان ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بس فاقے کرتے تھے اور ان کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اور جو کی روٹی اور نمک، یہ خود کھاتے تھے جو کی روٹی اور نمک، لیکن ان کے دسترخوان پر جو آتا تھا وہ نعمت لے کے جاتا تھا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر، مسجد میں آیا، اس نے ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازی کو دیکھا، اس کی حالت کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے۔ مسجد میں آیا، کسی نے اس کو امام حسن کے دسترخوان کا پتہ بتایا تھا، مسافر تھا، کہ ایک مرتبہ وہ کچھ کھاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک تھیلی میں کچھ رکھتا جاتا ہے، ایک نے والا کھایا، ایک نے والا تھیلی میں رکھا، ایک نے والا کھایا، ایک نے والا تھیلی میں رکھا، کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور کہا کہ بھائی تو پیٹ بھر کے کھا لے، اگر تو کسی کے لیے لے کے جا رہا ہے تو کھا لے، اس کے ساتھ میں تیرے لیے بندھوا دیا جائے گا، انتظام کر دیا جائے گا، اگر تیرے بال بچے ہوں ان کو لے آ، ان کو بھی یہاں کھلا دے، ان کے لیے بھی بندھوائے دیتے ہیں، اگر تو مسافر ہے کہیں باہر جا رہا ہے تو تیرے لیے انتظام کرائے دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے امام حسن علیہ السلام کی شفقت و محبت دیکھی، رونے لگا، گریہ کرنے لگا کہ نہ تو مجھے باہر جانا ہے، نہ میں مسافر ہوں، نہ میرے کوئی اولاد جس کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں، نہ میرا کوئی ایسا ساتھی ہے جس کے لیے لے کے جا رہا ہوں، میں مسجد میں ایک شخص کو دیکھ کر کے آیا ہوں، وہ پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں آتا ہے، یہاں کیوں نہیں آتا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ جو کی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے، مگر یہاں اس دسترخوان پر نہیں آتا۔ کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام گریہ کرنے لگے، کہا بھائی تجھے نہیں معلوم وہ میرے بابا ہیں، وہ کائنات کے امیر ہیں، ان کی غذا ہی یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں جہاں خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود موٹا لباس پہنتے ہیں، غلاموں کو بہترین قیمتی ریشمی لباس، یہ اعلیٰ لباس دیتے ہیں۔ مولا علی کا ایک واقعہ سن لیجیے، بات کو تمام کروں۔ قمبر کو لے کے جا رہے ہیں، قمبر غلام ہیں، بازار میں چلتے چلے جا رہے ہیں، علی دور تک چلے گئے، بازار میں ایسی دکان پر پہنچے جو دکاندار علی کو پہچانتا نہ ہو، وہاں سے دو لباس لیے، ایک موٹا لباس اور ایک مہین اور اعلیٰ، دو لباس خریدے، موٹا لباس خود رکھا اور اعلیٰ اور مہین لباس، قیمتی لباس اپنے غلام کو دے دیا، قمبر کو دے دیا۔ قمبر نے جب یہ منظر دیکھا، ہاتھ جوڑے، کہا آقا آپ نے بہترین اور قیمتی لباس تو میرے لیے رکھا اور معمولی اور موٹا لباس اپنے لیے پسند کیا۔ کہ علی مسکرائے، مسکرا کے کیا جواب دیا ہے، کہا قمبر تم ابھی جوان ہو، تمہارے تو پہننے کے دن سن ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بہرحال مدح ہو رہی تھی، جشن ہو رہا تھا، امام حسن علیہ السلام کی مدح تھی، سبط اکبر کی مدح تھی، اور عبادت ہو رہی تھی۔ عبادتوں کی راتوں میں یہ عبادت ہو رہی ہے، لہٰذا اس عبادت میں ہم اس کی سرکار میں دعا کریں، جس کا مہینہ ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، کہ معبود پالنے والے تیرے مہینے میں سبط اکبر کی ولادت ہے اور تیرے مہینے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کا تذکرہ عبادت ہے۔ پالنے والے روز محشر ہمیں امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ہمارا شمار ان کے غلاموں میں ہو۔ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو امام حسن علیہ السلام کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو، ان کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔